بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا خادم سر عرفان علی نورانی. آج جمعہ ہے اور درس ہوگا. یہ کوئی 10 منٹ کا درس ہوتا ہے. اس میں ہم مختلف زندگی کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہوئی ہے اس کے مطابق ہم جو ہے اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں اور اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں جو ہمیں دین نے سکھائی ہیں. تو 2 درس ہو چکے ہیں. آج تیسرا درس ہے. اس کا جو ہیڈنگ ہے جو لقب ہے وہ یہ ہے کہ بھائی خوشی کے آداب. اب یہ خوشی کے آداب کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ایک منع دیتا ہے طریقہ کہ اپنی زندگی میں آپ ایسے بھی افسردہ نہ ہو جائیں یا غمگین نظر آتے پھریں. یہ اچھی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری زندگی کے موقعوں پر فرمایا ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے ڈیل کرو اور خوشی بناؤ. اور خوشی کیونکہ انسانی فطرت کا جو ہے مزاج میں شامل ہے. آدمی ہر وقت غمزدہ نہ لگے. یہ اچھی بات نہیں ہے. برنارڈ شاہ ایک دن بیٹھا ہوا تھا محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ادھر ایک آدمی اس کے پاس آیا تو وہ بڑا اس کو ایسی باتیں کر رہا تھا. تو برنارڈ شاہ جو امریکہ کا مشہور ایک لیکھک تھا, اس کی بہت ساری کتابیں مشہور ہیں امریکہ میں. تو اس نے اس آدمی سے بات کی تو وہ آدمی اپنی باتیں بڑا غمزدہ اور غمگین لگا پڑا ہوا تھا. تو برنارڈ شاہ نے ان سے بولا کہ بھائی آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ ہیں مگر ایک چیز آپ کو پتہ نہیں ہے. تو اس آدمی نے بولا, اس سے پوچھا برنارڈ شاہ کون سی بات؟ تو اس کو برنارڈ شاہ نے جواب دیا کہ آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ آپ بہت بور آدمی ہیں. یعنی آدمی غمزدہ ہوتا ہے تو اپنی باتیں اگر خوشی ہر وقت شیئر نہیں کرے اور لوگوں کو غم میں لگا رہے تو اس کی جو ہے نا لوگ اسے دور بھاگیں گے. تو اسلام نے بھی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکم دیا ہے کہ خوشی مناؤ. اب خوشی منانے کے بھی کچھ طریقے ہیں. ایسا کام نہ کریں خوشی منانے میں کہ آپ کو پریشانی ہو اور لوگوں کے لیے پریشانی ہو. مثال کے طور پر یہ خوشی اب آپ بحث کریں گے, یہ باتیں کریں گے کہ کون سی موقعوں پر خوشی منانا چاہیے اور کون سے موقعوں میں نہیں منانا چاہیے, اور خوشی میں کس کو شریک کرنا چاہیے اور خوشی میں کیا کرنا چاہیے, اس کے کیا آداب ہیں. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ لوگ خوشی مناؤ. خوشی منانا سب کا حق ہے. تو اب سب سے پہلے خوشی کہاں منائی جاتی ہے؟ یہ کوئی 10-15 جگہ پر خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے. ایک تو آپ نے کوئی دینی فریضہ کوئی انجام دیا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کوئی ڈگری لے لی ہے عالم یا فاضل کی, یا آپ کے پاس کوئی ڈگری آ گئی ہے یونیورسٹی کی, یا کسی بھی آپ نے گریجویشن کر لیا, تو آپ خوشی منا سکتے ہیں. لوگوں کو بلا کے دعوت کر سکتے ہیں. یا آپ کا کوئی عزیز جس نے ڈگری لے لی, آپ کا رشتہ دار, آپ کا کوئی بھائی یا بہن یا آپ کا کوئی تعلق والا, اگر وہ کوئی ڈگری لے لے تو آپ کو بھی حق ہے کہ اس کو مبارکباد دو, خوشی مناؤ. آپ خوشی اس وقت منا سکتے ہیں. آپ کو مثال کے طور پر دولت مل جائے, آپ قریب ہے, آپ کی لاٹری لگ گئی ہے, کوئی آپ کا ایسا کام ہو گیا جس میں آپ کو پیسے مل گئے, تو آپ کو حق ہے کہ آپ اپنی دولت میں سے خوشی مناؤ. آپ لمبے سفر سے آئے ہو, تکلیف سے ہو کے آئے ہو, آپ بیمار پڑ گئے ہو, اسپتال سے آپ کا آپریشن ہو گیا ہے اور آپ صحت مند ہو گئے, آپ کو خوشی منانے کا حق ہے. اس طرح سے شادی بیاہ ہے, بچہ ہے, اب آپ کی بیٹی کی شادی ہے یا بھائی کی شادی ہے یا بہن یا بھائی یا کسی کی بھی شادی ہے, آپ کے رشتہ دار ہے, تو خوشی منانے کا حق ہے. بھلا آپ بھی خوشی منا سکتے ہو. اور ولیمہ ہو شادی کا یا کوئی دوسری تہوار, تو خوشی منانے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, آپ کو حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دن مدینے آ رہے تھے مکے سے, تو لوگوں نے وہاں پر جب یہ مدینے میں داخل ہوئے تو بہت لوگوں نے جو ہے تالیاں بجائی, اور اس وقت میں دف ہوتے تھے, وہ کھانا کھا رہے تھے. تو کھانا تو کھا رہے تھے, تو نبی نے منع نہیں فرمایا. نبی نے فرمایا کہ اس موقع پہ آپ خوشی منا سکتے ہو, یعنی گیت گا سکتے ہو. آپ گیت گانا اور دفے یہ بجا سکتے ہو, آپ خوش ہو سکتے ہو, خوشی مناؤ. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اور جو ہے منع نہیں کیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی منانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولیمہ ہوا تھا تو انہوں نے بھی دعوت کی تھی, تو ولیمے کی دعوت خوشی انہوں نے منائی تھی. ہمیں بھی جو ہے خوشی منانے کے لیے ولیمہ کرنا چاہیے. یہ ایک سنت رسول ہے اور ہمیں خوشی منانے کا حق ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اسلام کا بتایا ہوا جو ہے ہمارے پاس جو ہے یہ باتیں ہیں, آداب ہیں جس میں ہم عمل کریں گے.
مثال کے طور پر کوئی معزز مہمان آپ کے پاس آ جائے، کوئی دور سے آپ کے پاس آ جائے تو آپ خوشی منا سکتے ہیں، اس کے لیے لڑکوں کو بلا کے گانے گا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت سارا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ ہر وقت افسردہ اور غمگین نہ بنیں، خوشی منائیں۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 عیدیں ایسی ہیں جو تہوار ہیں، جو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو آپ اس میں روزہ نہ رکھیں، یعنی خوشی منانے کے لیے ان 2 دنوں میں روزہ آپ نہ رکھیں اور خوشی منائیں، اور پھر اس کے لیے اہتمام کریں، مثال کے طور پر کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، عطر لگائیں۔ منع نہیں کیا نبی نے، تو اسلام بھی یہ منع نہیں کر رہا ہے کہ جو ہے نا کہ ہم جو ہے بس ہر وقت غمگین ہو جائیں اور بس پریشان رہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارو، خوشی مناؤ، غمگین نہ بنو، ٹھیک ہے۔ اچھا، سورہ قرآن مجید میں الحدید میں آیا ہے اللہ یحب کل مختال فخور، یعنی نعمتوں کو پا کر اتارنے نہ لگو، اور خدا نے جو تمہیں دیا ہے، خدا اترنے والا اور بڑائی جتانے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ سورہ الحدید میں 23 سے 27 آیت جو ہے یہ بیان کی گئی ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ خوشی مناؤ، مگر یہ تاثر نہ ہو کہ آپ جو ہے غرور کر رہے ہو، کیونکہ غرور کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ عموماً ہمارے پاس یہ ہوتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں، وہاں پر اتنا سجایا جاتا ہے، اتنا سجایا جاتا ہے کہ بھئی حیران آدمی ہو جاتا ہے۔ شادی میں جاؤ تو آپ حیران ہو جاؤ گے کہ وہاں پر زبردست کرسیاں لگی ہوئی ہیں، ہال کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے، اور لوگ جو ادھر آ رہے ہیں وہ ان کی حیثیت بھی دیکھیں، لوگوں کی بےعزتی، لوگ آئیں گے تو کیا بولیں گے کہ ہمیں بھی ایسا کرنا ہے۔ معاشرے میں یہ غلط رسمیں جو ہے وجود میں آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے نہیں کرو۔ جیسے دلہن جاتی ہے، کتنے مہنگا جوڑا پہنتی ہے، 1.5 لاکھ کا جوڑا۔ میں تو ایک حیران ہو گیا، ایک عورت تھی، اس نے مجھے بتایا کہ بھائی یہ عرفان، آپ نے جو ہماری شادی میں آئے تھے تو وہاں پر آپ نے باتیں نوٹ کی۔ میں نے کہا کون سی باتیں نوٹ کر، میں نے نہیں کی تھی، آپ نے نوٹ کی جو وہ اس کی جو تھی دلہن کا جو جوڑا تھا، وہ پردے جو لگے ہوئے تھے ہال میں، اس کے ساتھ بیچتے، ان کا کلر پنک تھا۔ میں تو حیران ہو گیا۔ پھر اس نے بولا جو کوچ جو صوفہ سیٹ تھے وہ سفید رنگ کے تھے، اور ہم نے جو دلہا تھا اس کے جوڑا سفید رکھا تھا۔ اچھا، پھر اس نے بتایا جو کارپیٹ تھا اس کا لال جوڑا تھا، بڑا لال کلر تھا، اور جوڑا جو ہم نے لال کلر کا سلیکٹ کیا تھا۔ مانا اتنی معاشرے میں غلط رسمیں، غیر اسلامی یہ آ گئی ہیں طریقے، جو مانا اس کو دیکھ کے آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ یہ نشو و نماد اور غرور میں کہلاتا ہے، یہ تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ ایسی خوشی مت بناؤ جس میں یہ تاثر جائے کہ آپ پہ غرور آ گیا ہے، فخر آ گیا ہے، ایسا کام نہ کریں۔ اچھا، اس کو دیکھ کے پھر دوسرے لوگ بھی ایسے کریں گے، پھر اس کو دیکھ کے تیسرے لوگ بھی کریں گے۔ اب خود دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جب کسی کی شادی ہوتی ہے جس کی، کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں، یار وہ دلہن والوں کو دینا ہے، پیسے دینے ہیں، اچھا وہ خرچہ کرنا ہے، جوڑے مہنگے پہننے، 20,000 کا جوڑا پہننا ہے، 30,000 کا جوڑا پہننا ہے۔ اچھا، اس کو دیکھ کے غریب لوگ جو آتے ہیں وہ تو احساس کمتری میں آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو، اس لیے ہمیں اسلام کے طریقے سے یہ سارے تہوار ادا کرنے چاہیے۔ ہمیں کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہے اسے تاثر میں لے کے ہمارا اسلام جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے ہم اس پہ عمل کریں اور پھیل جائیں۔ ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ سادگی اختیار کرو۔ کیا ضرورت ہے شادی میں 50-60 لاکھ روپے خرچے کرنے کی؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ 50 لاکھ جو آپ نے فضول میں اڑایا محفلوں میں اور شادیوں میں، یہ چھوٹا سا کوئی گھر لے کے دلہا دلہن کو دے دے، بہتر نہیں ہے۔ تو ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے معافی چاہتا ہوں، جس سے منع نمود و نشان۔ خوشی تو بالکل منع ہے، مگر خوشی کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ آپ غرور کرتے پھریں اور اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑاتے رہیں، یہ غلط ہے۔ اچھا، خوشی منع جو آپ کو دے، جب آپ کو خوشی کوئی ہوتی ہے تو پھر خوشی دینے والا کون ہوتا ہے؟ ظاہری بات ہے اللہ ہی ہوتا ہے نا جو خوشی دیتا ہے انسان کو، تو اس کا شکر ادا کرے، تو سجدہ کرے، ٹھیک ہے۔ اپنی خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کرے، ایسے نہیں کہ بس اپنی خوشی میں چند لوگوں کو بلایا، 2-3 کو بلایا، ایسے کرے نہیں۔ تو خوشی میں شریک کرنے کے لیے دوسروں کو دعوت دیں۔ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ شادی میں نہیں جا سکے یا کسی کی خوشی میں نہیں، دوست عزیز کی میں نہیں جا سکے، تو آپ اس کو پیغام تو بھیجو یا تحفہ تو بھیجو۔
اسلام کہتا ہے کہ تحفہ بھیجو یا اس کو پیغام تو کم سے کم بھیجو کہ تمہاری شادی ہوئی ہے بیٹے کی تو یہ یا بیٹی کی تو یہ تمہیں مبارکباد ہو. تو آپ اگر دوسروں کی شریک نہیں ہوگے تو وہ بھی آپ کی شادی میں آپ کی خوشی میں شریک نہیں ہوں گے. اس لیے اسلام کہتا ہے کہ اگر کسی کی خوشی ہے تو آپ اس کے پاس جائیں, اس کو مبارکباد دیں, ضرور شرکت کریں. شرکت نہیں کر سکتے تو پھر اس کو پیغام لکھ دیں. اگر پیغام بھی نہیں دے سکتے تو تحفہ اس کو بھیج دیں کہ یہ آپ کا میری طرف سے تحفہ ہے, آپ کو خوشی مبارک ہو. ٹھیک ہے. حضرت کعب بن مالک اس کی یہ اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ شخص تھا. تو اس نے کوئی غلط کام ایسا کر دیا جس سے اس کو بولا گیا کہ اللہ آپ سے بڑا ناراض ہے. کچھ وقت کے بعد یہ ہوا کہ حضرت کعب بن مالک کو نبی کی طرف سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کی جو کوتاہی تھی اس کو معاف کر دیا گیا ہے, تو ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے. تو پھر مسلمان ان کے پاس گھر میں آنے لگے, اس کو مبارکباد دینے لگے. مبارکباد جو اس سے ملی تو وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے دعوت کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب سے, کعب یہ تمہاری زندگی کا سب سے خوشی والا دن ہے کہ تمہیں تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ایسا کام کریں جو اسلام کے خلاف نہ ہو. ٹھیک ہے. اور بیکار سی اور فضول کی یہ جو دکھاوے کے لیے یہ نمائشیں یہ نہ کریں, اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. ٹھیک ہے. اور ہر وقت اپنے چہرے پہ اپنے ہونٹوں پہ کم شو کریں, یہ اچھی بات نہیں ہے. ایک آدمی تھا وزیر تھا, وہ ایک صحافی کے پاس گیا, اس صحافی کا شہید ہو گیا تھا, اس کے بیٹے کے پاس گیا. اس کو بولا بیٹا مجھے جانتے ہو میں کیا کرتا ہوں؟ تو اس بیٹے نے جواب دیا کہ سر آپ تو ٹی وی پہ آتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, پریشان سے رہتے ہیں. تو وزیر نے سوچا یار یہ کیا بولتا ہے, میں پریشان رہتا ہوں تقریریں کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا ہاں سر آپ ہمیشہ ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی نہیں ہوتی ہے, آپ تو باتیں کرتے ہیں تقریریں کرتے ہیں. تو آدمی ایسا کبھی بھی نہ بنے جس سے آدمی کی ویلیو گرے. ایک آدمی ہمیشہ خوشی اور اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجائیے. ایک آدمی جو ہے اناتول, یہ ایک فرانس کا یورپ میں رہتا تھا, اس کی لائبریری تھی بڑا مشہور, کوئی اس کی کتابیں ہیں مشہور. تو اس کے بعد ایک آدمی یہ اپنی لائبریری میں بیٹھا ہوتا, کتاب ادھر بہت سارے تھے. تو وہ آدمی اس کے پاس پہنچا, اس کو بولا بھائی مجھے کتاب چاہیے پڑھنے کے لیے. تو اس نے کہا میں تمہیں ایک نصیحت بھی کرتا ہوں اور ایک کام کی بات بتاتا ہوں. تو اس کی لائبریری میں بہت ساری کتابیں تھیں. تو اناتول نے اس آدمی کو بولا پہلی بات کبھی بھی کسی سے کتاب مت مانگو. اگر مجبور ہو کہ وہ آپ کو کتاب دیتا ہے ادھار کے لیے تو اس کو یہ نہیں سوچنا کہ واپس نہیں ملے گا. سب سے بڑا بے وقوف آدمی وہ ہے جو کتاب دے رہا ہے, اور سب سے زیادہ بے وقوف آدمی وہ ہے جو وہ کتاب واپس کر دے. پھر اناتول نے اس کو بتایا کہ لائبریری میں دیکھ رہے ہو کتنی کتابیں, یہ ساری کتابیں جو دوسروں کی ہے میں نے ان سے لے کے یہ سارا بھرا ہے, اور میری کتابیں لوگ لے گئے. تو وہ بڑا آدمی بڑا ہنسا. اور ہمیشہ مسکرائیے, تکلیف زندگی کا حصہ ہے, دکھ کس کو نہیں ملتا ہے, ساری دنیا بھری پڑی ہوئی ہے. آپ کبھی بھی ایسا کام نہ کریں. مسکرائیں گے ارد گرد لوگ بیٹھ کے آپ کو مسکرائیں, وہ بھی مسکرائیں گے. اگر آپ روئیں گے سارا ماحول ایسا ہو جائے گا. اس لیے ہر وقت خوشی کا اظہار کریں. پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے, کسی کو لوگوں کو مت بتائیں, اپنے کھڑے ہو جائے اور اپنے موقف پہ حق پہ کھڑے ہو جائے اور ہر وقت مسکرائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت مسکرا دیتے, آپ کیوں نہیں مسکرائیں؟ خوشی بھی منائیں اور اپنے آپ کو غم اور یہ ان چیزوں سے دور رکھیں. اگر آپ غم کرتے ہیں تو آپ کے معدے پر اثر ہوگا, معدے پہ اثر ہوگا تو آپ کی صحت صحیح نہیں ہوگی. تو ایسا کبھی کام نہ کریں جس سے آپ کو پریشانی ہو, اور خوشی والا اظہار کریں. ہر وقت خوشی منانا چاہیے. تحفے دیں, لوگوں سے ملیں, لوگوں کی باتیں سنیں اور خود کم بولیں. میری تو مجبوری ہے, میں تو بولتا رہتا ہوں, میرا تو یہ کام ہی ہے, مگر خود کم بولیں, دوسروں کو بولنے کا موقع دیں اور ہر وقت خوشی اظہار کریں. جو یہ کرے گا دکھ میں بھی خوشی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ دیکھو کتنا اچھا ہے, ہر وقت جو ہے خوش ہوتا ہے. ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا رابرٹ فراسٹ. یہ رہتا تھا ہنگری کو اس سائڈ میں یورپ میں رہتا تھا. تو بڑا بہترین آدمی تھا, لوگوں کی خدمت کرتا, لوگوں کو پیسے دیتا, ہر وقت مسکراتا, ہر وقت خوشی کا اظہار کرتا, لوگوں کو پیسے دیتا. تو بہت سارے لوگ اس کو بولتے تھے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہو, دوسروں کی مدد اس طرح کیوں کرتے ہو, سب پیسہ اس کو دے دیتے ہو.
رابرٹ فراست نے ان کو بولا کہ یہ میرا جو ہے استحقاق ہے، یعنی یہ میری اندر کی سوچ ہے کہ میں لوگوں کی مدد کروں. تو لوگوں نے کہا کہ آپ جیسے ہی واپس جاتے ہو تو لوگ کیا بولتے ہیں آپ کے بارے میں؟ آپ پہ تو ہنستے کہ یہ پاگل ہے، سادہ ہے، لوگوں کو مدد کرتا ہے، اس کو تو عقل ہی نہیں ہے، یہ تو بے وقوف ہے. صحیح، یہ ان لوگوں کا، رابرٹ فراست نے بولا یہ ان لوگوں کا استحقاق ہے، یعنی یہ ان کی سوچ ہے، میری سوچ اپنی ہے، میں اس طرح سے کر رہا ہوں اور وہ کر رہے ہیں. تو وہ ہمیشہ خوش رہتا تھا، ہمیشہ ایسا کام کرے جس میں آپ کی عزت ہو، ٹھیک ہے، اور خوشی کے جو مواقع ہیں اس میں خوشی منائے. ٹھیک ہے، اوکے، درس ختم ہوا.